अस्सलाम वालेकुम, मैं उमरान दार शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। नदरन कैलिफोर्निया में माउंट शास्ता पर बर्फ़ पड़ चुकी है और सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से फ्लू इस वक्त आम है, जिसकी वजह से मैं 3 दिन से आपसे बात भी नहीं कर सका। बहरहाल कैचअप करते हैं पिछले 3-4 दिनों को। फैसल वाडा साहब ने कुछ दिन पहले 3 प्रेडिक्शंस की, जिनमें सबसे पहली प्रेडिक्शन ये थी कि बेगम कैदी नंबर 420 को ज़मानत मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगी। उनको ज़मानत मिल गई। वो पहले अपने घर गईं, कुछ ज़ेवरात इकट्ठे किए और फिर वो पेशावर जाकर सीएम हाउस में इस वक्त गंडासुपुर साहब की वो गेस्ट हैं। दूसरी प्रेडिक्शन उनकी ये थी कि जनाब कैदी नंबर 420 की बहनें भी बाहर आ जाएंगी। वो भी बाहर आ गईं और उन्हें आकर अपनी दोबारा वही पुरानी जो है वो किट स्टार्ट कर दिया है कि जनाब वही हकीकी आज़ादी, आप बाहर निकले, बजाय ये कि वो ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने हकीकी आज़ादी दिलवानी है अवाम को। वो अवाम से रिक्वेस्ट कर रही हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्लीज़ खुदा के वास्ते इमरान खान साहब को उनके जराइम जो हैं जिनके केसेस वो फेस कर रहे हैं वो अदालत से उनको बचाएं किसी तरीके से और उनको बाहर निकालें और आज़ादी दें। और उन्होंने वही पुराना कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है और उनको जहर दिया गया, उनको उल्टियाँ आई एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हम तंग आ गए हैं एक ही बात रोज़ सुन के। अगर उनको जहर दिया गया तो भाई जहर असर क्यों नहीं करता। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, लेकिन मैं इस झूठ आप कितनी देर तक बोलेंगे यार, और इस रवानी और फरावानी से आप कब तक बोलेंगे। और तो लोग तंग आ जाते हैं कि यार प्लीज़ टेल अस समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ लेकर आए, कोई नई बात करें। तीसरी और आखिरी प्रेडिक्शन उनकी ये थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप्स हैं और उनमें जनाब लड़ाई बढ़ जाएगी। ग्रुप्स तो पहले ही से मौजूद थे। आपने देखा शेर अफजल मरवत साहब को कभी निकाल दिया, कभी रख लिया, और उनकी आपस में ताकत की हसूल के लिए और आपस में पार्टी के अंदर अपनी से मनवाने की जो एक लड़ाई थी वो चल रही थी। वो वाडा साहब की वो प्रेडिक्शन भी ठीक साबित हुई। फैसल चौधरी साहब को निकाल दिया सलमान अकरम राजा ने टीम से, फिर जनाब वापस ले आए। तो फैसल चौधरी जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो सलमान अकरम राजा साहब, रऊफ़ हसन साहब और शेर अफजल मरवत साहब दोबारा मैदान में आ गए। एक दूसरे के ख़िलाफ़ ट्वीट्स की उन्होंने, और जब फैसल चौधरी को उन्होंने निकाला तो जनाब पीटीआई का जो ट्रोल ब्रिगेड है उसने दोबारा उसी तरीके से गालम गलोच और वो गलाजत की वो जिस गहराई में जाकर उन लोगों की तबाही निकालते हैं, इज़्ज़तों की, उन्होंने वो निकालनी शुरू की, जिनमें उन्होंने हिबा चौधरी जो कि फवाद चौधरी साहब की बेगम साहबा भी शामिल हैं, उनको भी माफ़ नहीं किया। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई दोबारा खान साहब से तो जनाब सलमान अकरम राजा और फैसल साहब की दोबारा सुलह भी हो गई और उन्होंने कहा जनाब कि गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं, तो ये कोई बात नहीं, हमारे ही भाई हैं और वो लीगल टीम का हिस्सा थे, लेकिन किसी डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया। फवाद चौधरी साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को कहा कि जनाब ये 1973 की जो हेयर जेल आप लगाकर आकर बातें करते हैं। बहरहाल वो एक गलाजत की गहराई। रऊफ़ हसन साहब ने फवाद चौधरी साहब को और फैसल चौधरी को टाउट ब्रदर्स के नाम से बुलाया और इल्ज़ाम ये भी लगाया कि जनाब वो पाकिस्तान के अंदर डिवीजन्स क्रिएट कर रहे हैं। मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये डिवीजन्स क्या है। फिर जवाब में फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी ट्वीट में 2 चौथी गालियों का नजराना पेश किया रऊफ़ हसन साहब को। शेर अफजल मरवत साहब पीछे कैसे रह सकते थे। उन्होंने फरमाया कि जनाब फवाद चौधरी साहब को मैं मशवरा दूंगा कि आजकल वो फारग हैं तो चाहत फ़तेह अली खान साहब के साथ बैठकर तबला बजाना सीख लें। फवाद चौधरी जो कि पीछे रहने वाले नहीं, उन्होंने भी ट्वीट में कहा कि जनाब खान साहब का हुक्म है इसलिए मैं खामोश हूँ, और जब उनका हुक्म है कि हम किसी आवारा भौंकते कुत्ते को पत्थर भी नहीं मार सकते। जिस किस्म की ज़बान उनकी लीडरशिप इस्तेमाल करती है एक दूसरे के बारे में, उनके पैरोकार और फॉलोअर्स भी वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं। एक दिन वो गालियाँ निकाल रहे होते हैं, अगले दिन अपनी उन्हीं गालियों वाली ट्वीट्स को गायब कर रहे होते हैं।
لیکن یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو آپ کو گندی زبان اور بڑبولا ہونا ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی زبان گندی ہونی چاہیے اور آپ بڑبولے ہونے چاہیے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے موجودہ، وہ اس وقت ڈائریکشن لیس ہے اور کنفیوزڈ ہے. سب لوگ اپنی اپنی پوزیشنز بچانے کی فکر میں ہیں. ان لوگوں کو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو پرانے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو کہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، کہیں ان کے واپس آنے سے وہ ان کی جو پوزیشنز ہیں وہ چلی نہ جائیں. پاکستان کی عوام، پاکستان کی سیاست ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ جائے بھاڑ میں. لطیف کھوسہ صاحب نے طلعت حسین کے پروگرام میں کیا فرمایا، آئیے سنتے ہیں. اگر بشرا بی بی باہر ہوتی ہیں تو ان کو آپ فوکل پرسن بنا دیں اور یا علیمہ بی بی کو بنا دیں. میرے لیے دونوں دیکھیں، ایک بہن ہے ایک بیوی ہے، اس لیے جو یہ میں نے خان صاحب ہی پر چھوڑا تھا کہ آپ ان کو فوکل پرسن بنا دیں تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے. گوہر کچھ کہتا ہے اپنا جو ہے، عمر ایوب کچھ کہتا ہے اپنا جو ہے، اسد کیسر کچھ کہتا ہے، سلمان راجہ اکرم کچھ، تو وہ کنفیوژن ایک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جب ایک فوکل پرسن آپ کے اپنا جو ہے یا بیوی اور یا بہن ہوگی. تو میں نے، آپ نے دو کا نام لیا، میں نے دونوں تجویز دی تھیں خان صاحب کو بغیر کسی کو جو ہے سبقت دیے ہوئے. یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا، لیکن خان صاحب ادروائز نومبر میں باہر آ رہے ہیں اور وہ خود ہی اپنا کریں گے اور وہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی، جس طرح گنڈا پور صاحب کہتے تھے کہ 2 ہفتے کا ٹائم ہے، خان صاحب باہر ہوں گے، کھوسہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ نومبر میں خان صاحب باہر ہوں گے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈائریکشن لیس ہونے کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا اور دوسری پارٹیاں جوائن کی. دوسرا گروپ وہ ہے جنہوں نے سیاست کو وقتی طور پر سائیڈ پہ کیا اور کہا جناب ہم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں. سو یہ جو دوسرا گروپ ہے اس کے واپس آنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں. فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے ایک نرم رویہ رکھا اور انہیں کہا کہ جناب آپ پلیز خدا کے واسطے کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں اور اپنی ہی لیڈرشپ کو آپ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چھوڑ دیں. اور وہ انہوں نے کہا جناب بالکل. تو یہ لگتا ہے ایسے ہے جیسے کہ آدھا ڈیسیجن آ گیا کہ فواد صاحب پارٹی میں واپس آ گئے ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ جنہوں نے پارٹی وقتی طور پر چھوڑی اور کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. سو ان کے واپس آنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں، جو کہ خطرے کا نشان ہے موجودہ لیڈرشپ کے لیے جنہوں نے اس ویکیوم کو فل کیا اور مشکل وقت میں خان صاحب کا ساتھ دیا. دوسری چیز جو اس وقت ٹویٹر اکاؤنٹ جسے ابھی ایکس کہتے ہیں اس پر اور سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے کہ جناب 20 برٹش ایم پیز ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جناب عمران خان کو ریلیز کیا جائے، اور پھر امریکن کانگریس کے 62 ارکان نے امریکی حکومت کو خط لکھا ہے کہ خان صاحب کو رہائی کی جائے، خان صاحب کی، اور پاکستان آرمی کو جو آپ ویپنز اور اکوپمنٹ دیتے ہیں اس کے اوپر جناب وہ پابندی لگائی جائے. سو جب آپ ان 62 کانگریس مینز کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے 9 تو پکے تڑکے جو ہے نا وہ یہودی ہیں، اور باقی جو جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب یہودی لابی کے پیروکار ہیں، ان کے چٹھے بٹے ہیں، اور فلسطین میں ہونے والی نسل کشی کی وہ کھلم کھلا جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے اندر کوئی صدر یا کانگریس مین یا سیاستدان ایسا موجود ہے جو کھل کر یا ایون چھپ کر فلسطینیوں کی حمایت کر رہا ہے. آپ صدر بن ہی نہیں سکتے، آپ امریکہ کی کانگریس میں جا ہی نہیں سکتے، آپ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں جا ہی نہیں سکتے اگر آپ اسرائیل کی حمایت نہیں کرتے. جب اس قسم کے کام ہوتے ہیں تو پھر ایک یہ چیز
ایک بیانیہ پاپ اپ کرتا ہے کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہودی لابی کے ان کو سپورٹ کرتی ہے، آپریشن گولڈ سمتھ والا بیانیہ بھی ابھر کر آتا ہے، اور ایک اور چیز جو ابھر کر آتی ہے کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ اینٹی پاکستان ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کو جو بھی آپ ویپن اور اکوپمنٹ سپورٹ کے لیے دیتے ہیں وہ اس کو بند کر دیا جائے۔ لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ الیکشن سر پر ہے۔ میں صبح اگر ڈگ لملفا جو کیلیفورنیا سے الیکشن لڑ رہا ہے، میں اسے کہوں کہ جناب آپ میرے پاس آ جائیں، میں نے آپ کی لیے فنڈ ریزنگ کرنی ہے، تو وہ جناب وہ اگلے ویکنڈ پہ مجھے ٹائم دے دے گا، میں $3000 میں 100 بندے کے کھانا ارینج کروں گا، امیر چیدہ پاکستانیوں کو بلا لوں گا، وہاں اس کے لیے فنڈ ریزنگ کروں گا، اور کوئی $5000 دے دے گا، کوئی $10,000 دے کے $1,00,000 ان کی ورتھ ہے۔ آپ وہ فنڈ ریزنگ کریں، اس کو کھانا کھلائیں، اس سے ایک اچھی تقریر کریں، اور اس کو اس سے پہلے بتائیں کہ ہم سب جناب پاکستان تحریک انصاف سے ایفیلیٹڈ ہیں، تو آپ نے عمران خان صاحب کے لیے سٹیٹمنٹ دینی ہے، اور یہ ایک پٹیشن ہے جو کہ آن لائن ہے، اس پہ پلیز آپ اس کو انڈوس کر دیں، اور یہ اتنا آسان ہے کہ آپ ان کو آن بورڈ کر دیں گے۔ لیکن ابھی مجھے دیکھنا یہ بھی ہے کہ آیا وہ فلسطین پہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ جو اس وقت نسل کشی فلسطین میں ہو رہی ہے، جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، اور وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف اور صرف خان صاحب کے لیے ہر حد سے گزر جانا ہے، چاہے اس میں پاکستان کا نقصان ہو، چاہے اس میں مسلم امہ کا نقصان ہو، لیکن مجھے مسلم امہ کے اس فیک لیڈر کے لیے ہر حد سے گزرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے خود ایک جو بیانیہ بنایا کہ جناب میری حکومت اس امریکہ بادشاہ نے اتاری اور کیسے اس نے سازش کی، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ So what is your message to the American government tonight, to President Joe Biden? Because on the one hand, you have urged the US to speak out in the name of democracy and human rights against what's happening in Pakistan right now. But you've also accused the US of being behind a, quote, foreign conspiracy, a coup against you. You've repeatedly called what happened to you, quote, US-backed regime change. Well, I mean, the facts about what happened, about me receiving a cipher coded message from ambassador in Washington. This is 6th March 22, which said that the American official under Secretary of State telling our ambassador in an official meeting that unless you get rid of Imran Khan in a vote of no confidence, there'll be consequences. And then the vote of confidence, no confidence takes place the next day. And within weeks, my government is gone. So I merely stated the facts. And by the way, I put the cipher in front of the cabinet, in front of the National Security Council, and there was an official protest from Pakistan for interfering in our internal affairs. But that's behind me. But that's behind me. But that's behind me. جی سنا آپ نے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹس آن مائی بیک، یعنی میں وہ سب بھول گیا ہوں۔ تو آپ نے جو بھی سازش کی تھی وہ سازش امریکہ سے آئی، پھر وہ جلال باجوہ لے کر آئے، پھر محسن نقوی لے کر آئے، پھر وہ یہاں سے پہلے امریکہ گئی اور پھر امریکہ سے واپس آئی۔ وہ سب باتیں جو ہے وہ تو پاکستانی بیوقوف لوگوں کو، گدھے لوگوں کو گدھا بنانے کے لیے تھی، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ خدارہ میرے لیے آواز اٹھائیں اور خدارہ میرے لیے کچھ کیجئے، میں تاکہ واپس حکومت میں آؤں۔ میں نے یہ جو ویڈیو ہے یہ میں نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے اٹھائی ہے، یہ وہاں پہ بھی موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے واسطے پاکستان فرسٹ، آپ سب سے پہلے پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اس کے بعد آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے ہو سکتا ہے۔ پاکستان ہے تو یہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، ورنہ میرا خیال ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ اس ملک کے لیے، اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کس ڈائریکشن میں ملک کو لے کر جا رہے ہیں۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔